أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم. ایک صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی، ایک محب اہل بیت، ایک مرد مومن شخصیت، ایک بزرگ جناب شریف صاحب کے والد مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی نسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں خداوند عالم نے ان افراد سے جو صبح و شام ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں اور زندگی کے کسی بھی لمحے کسی بھی مرحلے میں اللہ کے ذکر کو فراموش نہیں کرتے، ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا. دیکھیے، یہ وعدہ اور اس وعدے کے الفاظ اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ اس وعدے پر اور اللہ کی جانب سے جتنے بھی وعدہ و وعید اپنے بندوں سے کیے گئے اور جتنے بھی احکام اپنے بندوں کے لیے اللہ نے نازل کیے، ان تمام پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بہت خاص بات نظر آئے گی. وہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جتنے بھی وعدے کیے گئے، جتنے بھی احکام نازل ہوئے، ان میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو مرتبہ احکام شریعت کا ہے وہی مرتبہ جذبہ شرافت کا ہے. جو مرتبہ اللہ کی نظر میں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد، وہی جذبہ شرافت کا ہے. اللہ شریعت کے ساتھ ساتھ شرافت کو، اس جذبہ شرافت کو بے پناہ اہمیت دیتا ہے. آپ اس کی دلیل پوچھیں تو پہلی دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر احکام اسلامی میں حکم پر عمل کرنے والے کے لیے مسلم ہونا اور مومن ہونا شرط ہے. نماز کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، حج کے لیے حج کرنے والے کا مسلمان ہونا اور زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے. زیادہ تر احکام اسلامی ایسے ہیں کہ جس میں اگر مسلمان ہو تو اس حکم پہ عمل کرو، اگر مسلم ہو تو اس حکم پہ عمل کرو. لیکن کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ جس میں نہ مسلم ہونے کی شرط ہے اور نہ مومن ہونے کی شرط ہے. وہاں اسلام اور ایمان کی شرط نہیں ہے. آپ پوچھیں وہ کون سے احکام ہیں تو ایک صلوات پڑھیں محمد. متوجہ ہو جائے، بات کی سنجیدگی کو سمجھیے گا کہ زیادہ تر احکام اسلامی میں نے عرض کیا ایسے ہیں کہ جس میں مسلم اور مومن ہونے کی شرط ہے. نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے مسلم ہونا اور مومن ہونا ضروری ہے. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ جس میں نہ مسلم ہونے کی شرط ہے اور نہ مومن ہونے کی شرط ہے. ان احکام میں پہلا حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کا حکم. اطاعت والدین کے معاملے میں نہ اسلام کی شرط رکھی گئی نہ ایمان کی شرط رکھی گئی. دوسرا حکم ہے امداد فقراء، فقیروں کی مدد کے معاملے میں نہ اسلام کی شرط رکھی گئی نہ ایمان کی شرط رکھی گئی. پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، بات بہت سامنے کی ہے. آپ کسی عالم سے پوچھئے، کوئی مسئلہ پڑھیے، کوئی حدیث دیکھیے، آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کی خدمت کرنا چاہیے اور ماں باپ مسلمان نہیں ہیں تو ان کی خدمت نہیں کرنا چاہیے. کہیں نہیں ملے گا. غیر مسلم والدین کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تب بھی ان کی خدمت کرو.
ماں باپ غیر مومن ہیں تب بھی ان کی عزت کرو. ماں باپ کی خدمت کے لیے، ماں باپ کی عزت کے لیے نہ اسلام کی شرط ہے، نہ ماں باپ ہونے کے مسلمان ہونے کی شرط ہے، نہ ماں باپ کے مومن ہونے کی شرط ہے. غیر مسلم والدین تک کی خدمت کا حکم ہے. اور اس کی تائید کے لیے ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق کی حدیث بھی موجود ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، وہ ہمارے آپ کے امام کے ہاں آتا جاتا رہتا تھا اپنے ذاتی کاموں سے، اور پھر کچھ دن کے بعد حضرت کے کردار سے اور ان کے اخلاق سے اور ان کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا اور اس نے مذہب جعفری بھی قبول کیا، یعنی وہ شیعہ بھی ہو گیا. اب جب وہ مومن بھی ہو گیا، شیعہ بھی ہو گیا، تو پھر کچھ دن کے بعد امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت اب میری زندگی میں ایک عجیب مسئلہ پیدا ہوا ہے، میں آپ سے اس کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کا حل بتائیں. امام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو دامن اسلام سے متمسک ہو گیا ہوں، میں تو مذہب جعفری کو اختیار کر چکا ہوں، لیکن میری والدہ ابھی اپنے پرانے مذہب پر ہیں. میری والدہ ابھی تک غیر مسلمہ ہیں، غیر مومنہ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ کرسچن ہیں. تو جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا میں اپنی والدہ کی بے پناہ خدمت کرتا تھا. جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا راتوں کو اٹھ کے اپنی والدہ کے احکام کے اوپر عمل انجام دیتا تھا، عمل بجا لاتا تھا. لیکن اب میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اور وہ غیر مسلمہ ہیں، وہ غیر مومنہ ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اب میں کیا کروں؟ میں تو مسلمان ہوں، وہ غیر مسلمہ، میں ان کی خدمت کروں یا نہ کروں؟ میں مومن ہوں، وہ غیر مومنہ، میں ان کی عزت کروں یا نہ کروں؟ تو امام مسکرائے. امام نے مسکرا کے فرمایا کہ سنو، پہلے جتنی خدمت تم اپنی والدہ کی کرتے تھے اب اس سے زیادہ کیا کرو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور فرمایا، امام نے فرمایا پہلے جتنی خدمت کرتے تھے، اب تم مومن ہو گئے ہو، تم شیعہ ہو، اب تم پر لازم ہے کہ پہلے جتنی خدمت کرتے تھے اس سے زیادہ کیا کرو. تو ماں باپ کے لیے شریعت میں ان کا مسلم ہونا شرط نہیں ہے، مومن ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم والدین بھی ہوں تو ان کی خدمت کرو، والدین غیر مومن بھی ہوں، توجہ فرمائیے گا، تو ان کی عزت کرو. تو ایک معاملہ ہے اطاعت والدین کا معاملہ جس میں اسلام اور ایمان کی شرط نہیں ہے، اور دوسرا فقیروں کی مدد، فقراء کی امداد. یہاں بھی آپ کو کوئی ایک حدیث نہیں ملے گی کہ اگر فقیر مسلمان ہو تو مدد کرنا اور غیر مسلم ہو تو مدد نہ کرنا. اگر کوئی پیاسا مسلمان ہو تو پانی پلانا اور وہ پیاسا مسلمان نہ ہو تو پانی نہ پلانا. اگر کوئی بھوکا مسلم ہو تو اسے کھانا کھلانا اور کوئی بھوکا غیر مسلم ہو تو اسے کھانا نہ کھلانا. یہاں بھی مسلمان ہونے اور مومن ہونے کی شرط نہیں ہے بھائی. فقیروں کی مدد کے معاملے میں بھی مذہب دیکھ کے مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت دیکھ کے مدد کرنے کا حکم ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، آپ سمجھے گا، یہاں بھی مذہب کی شرط نہیں ہے کہ وہ مومن ہے تو مدد کرو اور وہ مسلم ہے تو مدد کرو. یہ کیا بات ہے؟ نماز کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلم ہونا ضروری، روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری، حج کے لیے حج کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کا مسلمان ہونا ضروری. لیکن اطاعت والدین کے لیے والدین کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. امداد فقراء کے لیے فقیروں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. کیا معاملہ ہے؟ تو آواز آئے گی، معاملہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، روزے کا تعلق شریعت سے ہے، حج کا تعلق شریعت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق شریعت سے ہے، لیکن والدین کی اطاعت کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے. فقیروں کی مدد کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے. اس کا مطلب اللہ شریعت کے ساتھ ساتھ جذبہ شرافت کو بھی دیکھتا رہتا ہے. بھائی ماں باپ تو انسان ہیں، فقیر تو انسان ہیں. جانوروں تک کے لیے حکم دیا گیا کہ جب جانوروں کو قربان کرنا، ذبح کرنا، تو ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا. دیکھو ان کی آنکھوں کے سامنے چھریاں نہ لہرانا، دیکھو بغیر پانی پلائے ان کے گلے کے اوپر تلوار نہ رکھنا. یہ جو جانوروں تک کے لیے شریعت نے قانون بنائے ہیں، ان قوانین کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ شریعت پہ عمل کرنا مگر دامن شرافت چھوڑ کے عمل نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی مطلب یہ ہے کہ شریف بن کے عمل کرنا، شریر بن کے عمل نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
تو عزیزوں اللہ کی نظر میں جو اہمیت، آئیے ادھر تشریف لے آئے، آگے آ جائے، صلوات پڑھے محمد والا، آئیے آگے تک آئیے اب ماشاءاللہ، آئیے عباس بھائی آ جائیے، آ جائے تشریف لے آئے، صلوات پڑھے محمد والا۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہے وہی جذبہ شرافت کی ہے۔ دوسری دلیل قرآن میں موجود ہے۔ دیکھیں جہاں قرآن میں ایک جانب اللہ انبیاء کے قصیدے پڑھ رہا ہے، پیغمبروں کی ثنا کر رہا ہے، رسولوں کی منقبتیں بیان ہو رہی ہیں، ائمہ معصومین کی امامت کی دلیلیں بیان ہو رہی ہیں، وہیں جس قرآن میں انبیاء کے قصیدے ہیں، جس قرآن میں رسولوں کی منقبتیں ہیں، جس قرآن میں پیغمبروں کے قصے ہیں، جس قرآن میں رسولوں کی تعریفیں ہیں، اسی قرآن میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو انبیاء میں نہیں ہیں، جو رسولوں میں نہیں ہیں، جو پیغمبروں میں نہیں ہیں، مگر قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ جو رسولوں میں نہیں ہیں، قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ جو فہرست پیغمبران میں نہیں ہیں، قرآن ان کے بھی قصیدے پڑھ رہا ہے۔ بھائی اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، قرآن نے ان کے بھی قصیدے پڑھے ہیں۔ جناب حزقیل نبی نہیں ہیں، قرآن نے ان کا بھی قصیدہ پڑھا ہے۔ حبیب نجار نبی نہیں ہیں، قرآن نے ان کا بھی قصیدہ پڑھا ہے۔ جناب آسیہ پیغمبروں میں نہیں ہیں، قرآن نے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ ارے جناب خدیجہ فہرست امامت میں نہیں ہیں، مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جناب ابو طالب فہرست امامت میں نہیں ہیں، مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے جس شان سے نبیوں کے قصیدے اور رسولوں کے قصیدے اور اماموں کے قصیدے بیان ہوئے، اسی شان سے وہ افراد جو نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، ان کی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو آواز آئے گی کہ نبیوں کے قصیدے ان کی نبوت کی بنیاد پر پڑھے گئے، رسولوں کے قصیدے ان کی رسالت کی بنیاد پر پڑھے گئے، اماموں کے قصیدے ان کی عصمت کی بنیاد پر پڑھے گئے۔ مگر یہ جو اصحاب کہف کا قصیدہ پڑھا گیا، یہ نبوت کی بنیاد پر نہیں، ان کی شرافت کی بنیاد پر۔ یہ جو جناب آسیہ کی تعریف ہوئی، یہ رسالت کی بنیاد پر نہیں، ان کی شرافت کی بنیاد پر۔ جو جناب حزقیل کا قصیدہ ہے، یہ رسالت کی بنیاد پر نہیں، ان کی شرافت کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب اللہ اپنے بندوں میں صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندوں میں نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، امام کتنے ہیں، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے شریف کتنے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ کی نظر میں شریفوں کی بڑی اہمیت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بڑی مناسبت سے مجلس ہو رہی ہے، ویسے ہی صلوات پڑھیں آپ محمد۔ تو عزیزان گرامی، اللہ میں نے عرض کیا جو اہمیت احکام شریعت کی ہے وہی جذبہ شرافت کی ہے۔ جناب آسیہ کا ذکر اور اصحاب کہف کا تذکرہ اور جناب حزقیل کی باتیں اور جناب حبیب نجار کا تذکرہ یہ شرافت کی بنیاد پر ہے۔ پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے، کہیں جناب خدیجہ کا ذکر ہے، کہیں جناب ابو طالب کا تذکرہ ہے، مگر ان تذکروں میں ذرا سا فرق ہے۔ اگر آپ پہنچ گئے تو بات مکمل ہو جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ جب قرآن نے اصحاب کہف کا ذکر کیا تو ان کے عمل کو ان کا عمل کہا، جب قرآن نے حزقیل کا ذکر کیا تو حزقیل کے عمل کو حزقیل کا عمل کہا، جب قرآن نے حبیب نجار کا ذکر کیا تو حبیب نجار کے عمل کو حبیب نجار کا عمل کہا، آسیہ کے عمل کو آسیہ کا عمل کہا، مگر جب بی بی خدیجہ کا قصیدہ پڑھا تو ان کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ جب جناب ابو طالب کا ذکر کیا تو جناب ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ دیکھیں جو اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو اسے للہ کہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے اسے للہ کہتے ہیں، اور جو عمل اللہ کی جانب سے ہو اسے من اللہ کہتے ہیں۔ بھائی بات پہنچ گئی تو میری محنت مکمل ہو جائے گی۔ جو عمل اللہ کی جانب سے ہو اسے من اللہ کہتے ہیں۔ خدیجہ کی دولت
اللہ نے کہا میں نے غنی بنایا. جناب ابو طالب کی گود آواز آئی میں نے پناہ دی. ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ کے بتایا کہ دنیا کے سارے شریفوں کے عمل للہ کے دائرے میں ہے. ختیجہ و ابو طالب کا عمل من اللہ کے دائرے میں ہے. ارے للہ والا ہونا اور ہے, من اللہ والا ہونا اور ہے. ارے حزقیل ہونا اور ہے, ابو طالب ہونا اور ہے, زوجہ ہونا اور ہے, ختیجہ ہونا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کفیل موسیٰ ہونا اور ہے, کفیل محمد ہونا اور ہے. بھائی گود جناب ابو طالب کی, اور آواز آ رہی ہم نے آپ کو پناہ دی. دیکھیں پناہ دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے. یہ پناہ دینا, حفاظت کرنا, شیلٹر دینا, یہ اتنا اہم عمل ہے کہ تاریخ میں 2 ہجرتیں ہیں. ایک ہجرت کہلاتی ہے ہجرت پیغمبر, ہجرت نبوی. پیغمبر جب مکے سے مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے مدینے گئے تو اس سفر کا نام تاریخ میں ہجرت پیغمبر. لیکن ایک ہجرت اور ہے تاریخ میں کہ مکے کے 70 مسلمان جناب جعفر طیار علیہ السلام کی قیادت میں مکے سے افریقہ گئے تھے, حبش گئے تھے. اس کو تاریخ نے کہا ہجرت حبشہ. وہ سفر جو پیغمبر نے مکے سے مدینے کے لیے اختیار کیا, پوری توجہ سنیے گا, اسے کہتے ہیں ہجرت نبوی. اور وہ سفر جو مسلمانوں نے مکے سے افریقہ کی طرف کیا اسے کہتے ہیں ہجرت حبشہ, جس میں جناب جعفر طیار 70 مسلمانوں کے ساتھ افریقہ پہنچے. اس لیے کہ ان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے مکے میں دائرہ حیات کو تنگ کر دیا گیا, جینا دو بھر کر دیا گیا, تو یہ پناہ لینے افریقہ پہنچے. اب دیکھیں ہجرتیں 2 ہیں مگر دونوں میں ایک بات مشترک ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تب بھی حفاظت ابو طالب کے بیٹے نے کی. جب پیغمبر نے ہجرت کی تب بھی بستر پر ابو طالب کا بیٹا نظر آیا. اس کا مطلب حفاظت کے معاملے میں یا تو جعفر طیار نظر آئے یا حیدر کرار نظر آئے. بھائی وہ تلواریں جنہوں نے پیغمبر سے لے کے مسلمانوں تک کی حفاظت کی ہے, وہ تلواریں جنہوں نے نبیوں سے لے کے امت تک کی حفاظت کی ہے, وہ خاندان ابو طالب کے نیام سے کھینچی گئی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں بڑا اہم جملہ تھا مگر کبھی کبھی موبائل بھی ہینگ ہو جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو دماغ بھی ہینگ ہو جاتے ہیں. صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد. تو بہرحال جناب جعفر طیار کی قیادت میں 70 مسلمان افریقہ پہنچے. وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی, اور وہ تھا غیر مسلم عیسائی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مکے کے رہنے والے ہیں اور وہاں ہماری زندگی کو خطرہ ہے, ہمارا جینا مشکل ہے, ہمارا دائرہ حیات تنگ ہو گیا ہے, ہم تمہارا ذکر سن کے آئے ہیں, تم ہمیں اپنے ملک میں پناہ دو, جسے اسائلم کہتے ہیں. تو نجاشی نے ان کو پناہ دی. اب ادھر مکے میں ابو سفیان کے لوگوں نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ 70 لوگ کہاں چلے گئے, جناب جعفر طیار کہاں گئے. تو معلوم ہے یہ لوگ تو افریقہ گئے. تو ابو سفیان کے لوگ آئے اور بادشاہ حبش کے پاس, اور کہا کہ بھائی مکے میں معاذ اللہ خاکم بدہن ایک نوجوان ہے جو دعوی نبوت کر رہا ہے اور اپنے پرانے مذہب سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے اور اپنے مذہب کی طرف بلا رہا ہے, اور وہ تمہارے شہر میں کچھ نوجوان اسی کے ماننے والے آ گئے, انہیں تم ہمارے حوالے کرو. تو جیسے ہی ابو سفیان کے لوگوں نے بادشاہ حبش سے کہا کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو, ویسے ہی بادشاہ حبش کی ماتھے کے اوپر شکنیں آ گئیں. وہ کہا ہم تمہارے حوالے کیسے کر دیں. یہ جملہ بتا رہا تھا کہ بادشاہ حبش شریعت پہ تو عمل نہیں کرتا تھا, جذبہ شرافت رکھتا تھا. وہ کہا ہم انہیں تمہارے حوالے کیسے کریں, ہم پہلے ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, جسے کہتے ان کا پکش بھی جانیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں
کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جناب جعفر طیار کو بلایا گیا اور جناب جعفر طیار تشریف لائے. تو بادشاہ حبش نے کہا بھئی یہ تمہارے شہر کے رہنے والے ہیں, یہ تمہارے لیے ایسا 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 کہہ رہے ہیں, تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب جعفر طیار نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے, وہ من اللہ نبی ہیں, وہ خاتم النبیین ہیں, وہ سید المرسلین ہیں. ان پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے. جیسے ہی کتاب کا نام سنا بادشاہ حبش چونکا. ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ کتابوں سے امپریس ہوتے ہیں. ہمارے میں کتاب نازل ہوئی ہے, کہاں کا کیا نام ہے؟ کہ اس کا نام ہے قرآن. کا قرآن میں کیا ہے؟ تو جناب جعفر طیار نے کہا اس میں آیتیں ہیں. تو کہا کچھ آیتیں یاد ہو تو سناؤ. تو اب دیکھیے جناب جعفر طیار کو جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا وہ سب یاد تھا, مگر بادشاہ حبش چونکہ جناب عیسیٰ کا ماننے والا تھا, لہذا جناب جعفر طیار نے وہ آیتیں سنانا شروع کی جن میں جناب عیسیٰ کی تعریف تھی, جس پہ جناب مریم کی تعریف تھی. پوری توجہ سنیے گا اور سنانا بھی چاہیے, اس لیے کہ جناب جعفر طیار مولا علی کے بھائی ہیں, اور مولا علی کا حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. صلوات بھیجے محمد و آل سنیے گا, یہ بہت دلچسپ بات ہے جو بیان. جناب جعفر طیار نے کہا وہ قرآن جو ان پہ نازل ہوا ہے اس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں آئے. وہ آتے ہی انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. جناب عیسیٰ کی والدہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. اب دیکھیں یہ تاریخ ہے, تاریخ کوئی عقیدت نہیں, خطابت نہیں, حقیقت ہے کہ ادھر جناب جعفر طیار آیتیں پڑھتے جا رہے تھے, ادھر بادشاہ حبش کی آنکھوں میں آنسو آتے جا رہے تھے. جناب جعفر طیار نے جیسے ہی وہ آیتیں جن میں جناب عیسیٰ اور جناب مریم کا ذکر تھا وہ آیتیں پڑھی, ویسے ہی بادشاہ حبش کی آنکھوں میں آنسو آئے. آنسو نکلے تھے افریقہ میں, اور بیٹھے بیٹھے قرآن نے ان آنسوؤں کو مکے میں دیکھ لیا. بھائی قرآن کی آنکھوں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے بادشاہ حبش کے آنسوؤں کو دیکھا, اور پھر قرآن میں سورہ مائدہ میں ان آنسوؤں کا ذکر ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. سورہ مائدہ آیت نمبر 83 اعلان ہو رہا ہے کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. قرآن کہہ رہا اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو, تفیض من الدم, تم دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مما عرفوا من الحق, اور یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں, یہ آیت ہے روایت نہیں, یہ قرآن ہے میرا بیان نہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اس کی آنکھیں دیکھو, تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ, اس کی آنکھ کے آنسو دیکھو, مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, یہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. لیجئے قرآن نے حق کی پہچان قہقہوں کو نہیں بنایا ہے, آنسوؤں کو بنایا ہے. بھائی قرآن نے حق کی پہچان ہنسنے کو نہیں بنایا ہے, رونے کو بنایا ہے. اب محرم آتے ہی خود دیکھ لیجئے گا کہ ہنس کون رہا ہے اور رو کون رہا ہے. تو دیکھیے بڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے یہاں کے اوپر. آپ کسی مسلمان فرقے کے مولوی صاحب سے, مفسر سے جا کے پوچھئے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 کس کلمہ گو کے لیے نازل ہوئی ہے, کس مسلمان کی شان میں نازل ہوئی ہے, یہ کس مومن کا قصیدہ پڑھا گیا,
یہ کس نمازی کی تعریف کی گئی؟ یہ کس روزے دار کا ذکر کیا گیا؟ کہ صاحب یہ ذکر نہ کسی مسلم کا ہے، نہ مومن کا ہے، نہ کسی نمازی کا ہے، نہ کسی روزے دار کا ہے۔ ایک عیسائی کی تعریف کر رہا ہے قرآن، ایک غیر مسلم کی تعریف کر رہا ہے قرآن۔ میں پوچھوں گا اس نے نمازیں تو پڑھی نہیں، قرآن نے تعریف کیوں کی؟ روزے تو رکھے نہیں، قرآن نے تعریف کیوں کی؟ شریعت محمدی پر عمل کیا نہیں، قرآن نے تعریف کیوں کی؟ تو آواز آئے گی نادان، اس غیر مسلم کی تعریف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے، اس کی شرافت کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ بھائی یہ جو غیر مسلم کی تعریف قرآن نے کی ہے یہ شریعت کی بنیاد پر نہیں کی ہے، ایک عیسائی کی تعریف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی شرافت کی بنیاد پر ہے۔ اب تک جتنا پڑھا وہ ایک طرف، اب جو جملہ پیش کر رہا ہوں وہ ایک طرف۔ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں ایک غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل قدر ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل قدر ہوتا ہے، اور مسلمان بھی خبیث ہو تو قابل لعنت ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن۔ اگر غیر مسلم بھی شریف ہے تو قرآن تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مما عرفو من الحق، یہ اس کے حق پہ ہونے کی پہچان ہے، وہ حق کو پہچان گیا، اس کی پہچان ہے۔ عزیزوں، اور مسلمان بھی خبیث ہو تو وہ قابل لعنت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تعریف نازل ہوتی ہے شرافت دیکھ کے، لعنت کا نزول ہوتا ہے خباثت دیکھ کے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب مجھے بتائیے کہ بادشاہ حبش کی تعریف کی شرافت تھی کیا؟ اس نے کیا شرافت دکھائی؟ کہ اس نے شرافت یہ دکھائی کہ 70 مسلمان جو اس کے مذہب کے نہیں تھے وہ اس کے پاس آئے پناہ لینے کے لیے، اور اس نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے ان کو پناہ دے دی۔ تو بادشاہ حبش کی جو تعریف ہوئی ہے وہ اس لیے کہ امت محمد کو پناہ دی، اس نے امت محمد کو پناہ دی۔ کہاں گئے جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے؟ کو تمام کرنا ہو، کہاں ہے جناب ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے والے؟ ارے جو امت محمد کو پناہ دے نگاہ قدرت میں اس کا یہ مرتبہ ہے، تو جو محمد کو پناہ دے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد۔ عزیزوں گفتگو تمام ہو رہی۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ اللہ کی نظر میں صرف احکام شریعت پر عمل کرنا اہم نہیں ہے، جذبہ شرافت اہم ہے۔ اللہ کی جانب سے جو انعامات دیے جاتے ہیں وہ شرافت کی بنیاد پر شریفوں کو انعام ملتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ تاریخ پڑھیں اور ماشاءاللہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں کہ نہ جانے کتنے غیر مسلمین ہیں جن کی شرافت کی بنیاد کے اوپر اللہ نے انہیں انعامات دیے۔ نوشیروان عادل غیر مسلم تھا، نان مسلم تھا، لیکن عدالت کے معاملے میں شرافت رکھتا تھا۔ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ حضرت وہ بڑا نیک آدمی تھا اور اس کے حکومت کے دور میں کوئی پریشان نہیں ہوتا تھا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا، اور اس کا لقب ہی تھا عادل، نوشیروان عادل۔ یہ بتائیے وہ کہاں ہے؟ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ جہنم میں ہے۔ تو کہا کہ اتنا شریف آدمی اور اتنا عادل آدمی جہنم میں؟ کہاں جہنم میں ہے مگر نشان عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے شرافت کی بنیاد پر اسے ایک ایسا پنکھا دے دیا ہے کہ جہنم کی آگ اسے جہنم میں بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیا حدیث موجود ہے نا،
کہ وہ جہنم میں ہے مگر نہیں جلے گا. تو غیر مسلم شریف ہو تو جہنم میں بھی نہیں جلتا، اور امت کی ماں خبیثہ ہو تو نبی کے گھر میں کڑ کڑ کے مر جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. نبی کا گھر ہی اس کے لیے جہنم بن جاتا ہے. بازان گرامی سب سے اہم ہے جذبہ شرافت. اور یہ جو ایصال ثواب کی مجلس اور یہ والدین کے لیے یہ خیال رکھنا، باپ کے ایصال ثواب کا انتظام کرنا، اس کا تعلق بھی دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا کہ والدین کی اطاعت کا تعلق بھی جذبہ شرافت سے ہے. جہاں شرافت ہوتی ہے وہاں خدمت ہوتی ہے. اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ افراد جو اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں تو یہ صرف شریعت کی بنیاد پر نہیں، یہ بھی شرافت کی بنیاد پر ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ زندگی میں اتنی نیکیاں کی، ہمیں خاک سے پاک کر دیا، ہمیں ذرے سے آفتاب بنا دیا، تو ہم بھی ان کو دنیا سے جانے کے بعد فراموش نہ کریں. یہ جو مجلس اعزا کا انعقاد ہوتا ہے یہ بھی شرافت کی بنیاد پر، اور یہ جو مولا حسین کے غم میں آنسو بہائے جاتے ہیں یہ بھی شرافت کی بنیاد پر، اور جو امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے یہ بھی شرافت کی بنیاد پر. یہ جو عزائے حسین کا انعقاد ہوتا ہے یہ بھی شرافت کی بنیاد پر. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا تعلق شریعت سے بھی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا اصل تعلق شرافت سے ہے کہ سزاداری کا، مجلس و ماتم کا اصل تعلق شرافت سے ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق صرف شریعت سے ہوتا تو عزاداری صرف شریعت کو ماننے والے انجام دیتے. لیکن مولا حسین کی عزاداری وہ لوگ بھی انجام دیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. غیر مسلمین بھی عزاداری کرتے ہیں، وہ شریعت کی بنیاد پر نہیں کرتے، شرافت کی بنیاد پر کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد بازان گرامی. میں نے گفتگو کو تمام کیا. اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کی بیوہ کو توفیق صبر دے. کہ سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ ہے. بڑی نعمت ہوتی ہے باپ، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے ماں. یقیناً روایتوں میں جو ماں کے مرتبے اور ماں کی فضیلتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن باپ کا مرتبہ ہی بہت بلند ہے. اور ہمارے آپ کے لیے تو ماں باپ صرف ذریعہ ولادت نہیں ہے. ہم آپ جو اس فرش عزا یعنی اس کشتی نجات پہ آئے ہیں یہ اپنی محنت سے نہیں آئے، باپ کی انگلی پکڑ کے آئے ہیں. ہمارا باپ ہی وہ رہبر تھا جس نے ہمیں اس کشتی نجات تک پہنچایا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد فراموش نہ کرنا. شرافت کا تقاضا بار بار سینے میں انسان کو ٹہوکے دیتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ ایصال ثواب کرو. اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو زندگی میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر دنیا سے جانے کے بعد وہ خدمت نہیں کرتے، ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں تو روحیں انہیں آگ کر دیتی ہیں. وہ اس کے برعکس بھی ہے کہ اگر دنیا میں زندگی میں ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی رہ گئی اور مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنے لگے تو روحیں معاف کر دیتی ہیں. ایصال ثواب وہ شے ہوتی ہے. ایصال ثواب میں نماز ہدیہ والدین پڑھی جائے یہ بھی ایصال ثواب ہے، والدین کے لیے قرآن پڑھ کے انہیں بخشا جائے یہ بھی ایصال ثواب ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے یہ بھی ایصال ثواب ہے، محتاجوں کی مدد کی جائے یہ بھی ایصال ثواب ہے. مگر مولا حسین غریب مظلوم کی مجلس، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. اس سے بڑا کوئی ایصال ثواب نہیں ہے. مولا حسین کی مجلس سے بڑا کوئی ایصال ثواب نہیں. دیکھیں میں الحمدللہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے والدین کے لیے نمازیں ہی پڑھتا ہوں، ان کی طرف سے صدقے بھی دیتا ہوں، ان کی طرف سے نیکیاں کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. لیکن میں نے ماں باپ کے لیے نماز پڑھی، ثواب لینے فرشتے آئے. میں نے ماں باپ کے نام پر کھانا کھلایا، ثواب لینے فرشتے آئے. میں نے ماں باپ کے نام پر غریب کی مدد کی، ماں باپ کے لیے
ثواب لینے فرشتے آئے، لیکن میں نے اپنے والدین کے لیے فرش عزا بچھایا. کوئی آئے یا نہ آئے، ایک بیوی آ گئی جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، جو اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی تھی. ہاں عزیزو، کل پہلی جمادی الاول ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں 75 دن کی روایت کے حساب سے جناب سیدہ کی عزاداری برپا ہوتی ہے. ہمارے شیو بھائی اور ان کی انجمن کی طرف سے 11 12 13 جمادی الاول بیت الحزن میں سالانہ مجالس 3 روزہ منعقد ہوں گی 9 بجے شب میں، لیکن اس سے پہلے ہمارے غریب خانے پر 11 12 13 یعنی 26 27 28 نومبر آپ تمام حضرات سے میں وعدہ لے رہا ہوں، اعلان نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سب سے وعدہ لے رہا ہوں کہ انشاءاللہ 26 27 28 نومبر ٹھیک 7 بجے شب میں ہمارے غریب خانے پر 3 روزہ مجالس ہیں، اس میں بھی آپ شرکت کریں گے. اور شیو بھائی کی جانب سے جو مجالس ہوتی ہیں ہمارے گھر کی مجلس کے فوراً بعد، اس میں بھی آپ شرکت کریں گے. اس لیے کہ بڑی مظلومہ بیوی ہے. 18 برس کے سن میں کسی کے ہاتھ میں عصا آ جائے، کوئی اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھے. ایسی مظلومہ بیوی کہ اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی تھی کہ بابا وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں وہ پڑھتی تو وہ مثل شب سیاہ ہو جاتا. بابا آپ مجھے دیکھ کے اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے، مجھے دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا، کسی نے یہ نہ کہا لاؤ ایک کرسی لاؤ. دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا تھا جو لعنت نازل ہوتی ہے وہ خباثت کی بنیاد پر. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں عباس ارشاد نقوی. یہ جملہ غور سنیے گا، اگر میں امام حسین کی مجلسیں نہ پڑھتا ہوتا تو اس شہر لکھنؤ میں 2 آدمی نہ ملتے جو ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے. یہ جتنی بھی عزت ہے یہ امام حسین کی وجہ سے ہے. میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، لیکن امام حسین کے ذاکروں کو اتنی عزت ملتی ہے ذکر کی وجہ سے کہ ہم اگر کسی فنکشن میں پہنچ جائیں تو 90 برس کے بزرگ کرسی چھوڑ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ بھیا یہاں بیٹھو. کیوں کہ یہ ذاکر حسین ہے. ارے ذاکر حسین کا اتنا احترام، ہائے مادر حسین جو دن بھر دربار میں کھڑی رہی اور کسی نے نہ کہا لاؤ ایک کرسی لاؤ نبی کی بیٹی کے لیے. اللہ اکبر، اللہ. بی دن بھر اپنے حق کی دلیلیں پیش کرتی رہیں. ہبہ نامہ آپ کے سامنے چاک کیا گیا، آپ نے بددعا دی کہ پسر خطاب جیسے تو نے یہ میرا ہبہ نامہ فدق نامہ چاک کیا ہے، اللہ اسی طرح تیرا شکم چاک کرے. اور اس کے بعد بی بی بیت الشرف میں آئیں تو تصور کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک 5 برس کی بیٹی تیزی سے دوڑی اور وہ اپنی اماں کے پیروں سے لپٹ گئی. آواز دی زینب بی بی کیوں رو رہی ہیں؟ فدق نہیں ملا تو باغ جنا تو ہمارا ہے. کہا اماں آپ معصومہ ہیں، آپ جانتی ہیں میں فدق کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں یہ سن کے رو رہی ہوں. آپ دن بھر دربار میں کھڑی رہی، کسی نے آپ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا. بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا ہوگا زینب ارے ہم دن بھر دربار میں کھڑے تھے، ہمارے سر پر چادر تو موجود تھی، شیر جیسا شوہر تو موجود تھا، بنی ہاشم کی خواتین تو موجود تھی، لیکن اے بی بی جب آپ درباروں میں جائیے گا آپ کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے، آپ کے سر پر ردا نہیں ہوگی، بھائی کا کٹا سر لوگے نہ اضافہ ہوگا. آواز دی جا رہی ہوگی تماشائیوں دیکھو نبی کی نوازیاں. الظالمین